آج کے دور میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں انگریزوں کی تاریخ تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن تاریخ اسلام کے یہ چمکتے دمکتے ستاروں سے اپنی نئی نسل کو روشناس نہیں کروایا جاتا، یا پھر سرسری سا ایک مطالعہ کروا دیا جاتا ہے اور ان کا تفصیلی ذکر ہمارے نصاب کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کی سیرت سے اپنے بچوں کو روشناس کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عبقری شخصیت، کیسی شخصیت تھی کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے نوازا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ، اسلام کو ان دو اشخاص میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے تو اسلام کو مضبوطی اور ترقی عطا فرما۔ ان دو اشخاص کے نام کیا تھے؟ ایک عمر بن حشام تھا کہ جس کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرے عمر بن خطاب تھے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کیا کی ہے کہ اللہ، دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کو اسلام میں داخل فرما دے اور اس کے ذریعے اسلام کو مضبوطی عطا فرما، کیونکہ یہ شخصیات مکہ کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے تقریباً 39 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو گویا کہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اور اگر ہم ان کی عمر کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی یہ آپ سے 13 سال چھوٹے تھے۔ اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی ایک لیڈر تسلیم کرتے تھے اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو وہ مانتے تھے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے پڑھیں اور اس میں ہمارے لیے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کے لیے جو اسباق ہیں ہم ان کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت یا یہ حوصلہ، یہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کیا فرماتے؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے افضل ہوں، فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد کون ہے؟
کہنے لگے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو پھر آپ ہوں گے نا؟ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ غور کیجئے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3671، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے افضل امت میں حضرت ابو بکر کا درجہ ہے اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ وہ احباب کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے، موازنہ شروع کر دیتے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو مقام دیا ہے، بالخصوص یہ خلفائے راشدین کا، ہر صحابی کی ایک علیحدہ فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ گلشن نبوت کے مختلف پھول ہیں، ہر پھول کی خوشبو دوسرے سے الگ ہے، تو اس لیے ایک صحابی کو دوسرے کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا، یہ طریقہ کار سلف صالحین سے نہیں ملتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی جو لوگ سب سے زیادہ محبوب تھے، ان میں ایک نام آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ کس سے سب سے زیادہ آپ کو پیار ہے؟ کہنے لگے کہ میری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ غور کیجئے گا، آج معاشرے کے اندر ان شخصیات کو برا بھلا کہا جاتا ہے، باقاعدہ گالم گلوچ کی جاتی ہے، کس کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہنے والے نے سوال کیا کہ میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم یہ چیزیں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم پسند کرتے تھے، جن سے وہ محبت کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں۔ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھیں۔ یہ ہے آپ کی ابتدا، آپ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم جس رستے پر چلتے ہو، شیطان تمہیں اس رستے کے اوپر چلتا دیکھ لیتا ہے تو شیطان اس رستے کو بدل لیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ شیطان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی تکلیف ہے۔ آج ہمارے اندر حضرت عمر سمیت کسی صحابی کے متعلق کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان دور کیوں نہ بھاگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر، کہ میری امت میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کا کوئی مسئلہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، پھر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا سیرت کو پڑھیے،
کئی ایک مقامات پر آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوا اور بظاہر وہ معاملہ ناپسندیدہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس شخص کی گردن اتاروں۔ یہ ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا؟ تو گویا کہ ایک جلالی طبیعت، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے۔ اب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے لگا کہ عمر آپ جو ہے نا وہ ہمارے درمیان مال صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اب اس کا یہ اعتراض بے جا تھا، بے بنیاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اس کو سزا دینے کی انہوں نے نیت کی، لیکن یہ جو صحابی ان کو لے کر آئے تھے حر بن قیس، انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ عمر یہ جو شخص اعتراض کر رہا ہے یہ شخص بھی جاہل ہے، آپ اس سے اعراض کر لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی نا تو فوراً رک گئے، اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا اور ان سے درگزر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا نا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات تو معروف ہے کہ جنتیوں کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس میں حقیقت ہے جس کو ہم آئندہ چل کر بیان کریں گے۔ لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار تو حسن و حسین ہیں، لیکن جنت کے اندر جو عمر رسیدہ افراد جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، پہلے والے بعد والے، نبی اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی جنتی ہیں، ان سب جنتیوں میں جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ، اور یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ اگر وہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جاتا، لوگوں کی رائے ایک ہوتی، حضرت عمر کی رائے دوسری ہوتی، تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل کر دیتا۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو اور تمنا تھی کہ اس مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، پاک باز خواتین، ان کے لیے پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوئی کہ نبی کریم کے پاس مختلف افراد آتے ہیں،
تو اس طریقے سے اگر یہ بیویاں آپ کی ازواج بے پردہ ہوں تو یہ ان کے عزت اور تکریم کے منافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب نبی کریم کی ازواج سے دیگر لوگ کوئی سوال کرنے کے لیے آئیں، کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس کا ذکر کرنے کے لیے آئیں تو پھر پردے کے پیچھے سے اس کا ذکر کریں۔ اور اسی طریقے سے شراب کی حرمت کا معاملہ ہو، یہ سب کی سب آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور ان کی آرزو بھی یہی، تو گویا کہ اگر وہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے وحی بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق ہے، ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے جو سبق ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اور اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف نبی کریم کے محبوب شخصیت نہیں تھے، بلکہ نبی کریم سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ جیسا کہ یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے کہنے لگے، اللہ کے نبی واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان سے مجھے زیادہ محبت ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے آپ مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا واللہ عمر، اللہ کی قسم ہے اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے، ہاں اللہ کے نبی، اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے۔ یہ ہے ایمان کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ کیا آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر معاملے میں سنت کو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ انی لأعلم انک حجر، حجر اسود دنیا کا سب سے مقدس پتھر ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ کر سکتے ہو۔ اچھا پھر تمہیں میں چومتا کیوں ہوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی کو تمہیں چومتے دیکھا تھا، اس وجہ سے میں بھی تمہیں چومتا ہوں۔ یہ ہے محبت کی نشانی کہ جو کام حضور نے کیا ہے وہی کام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ تو خود بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جنگ پر جانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ لوگ اپنے اپنے مال کو لے کر آئیں، تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ آج کے دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، تو گھر گئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا ہی گھر چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور سارا مال لے کر آ گئے۔ بھئی تم کیا گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، بس ان کی محبت میرے پاس ہے، باقی سب کچھ آپ کے پاس لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر سوچ لیا کہ میں کسی معاملے میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ مقام کہ کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جوش اور جذبہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اسی طریقہ کار کو اپنائیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا تھا، اور
اگر ہم ان کی خلافت کی زندگی کو دیکھیں تو آج بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ مغرب تو ان کے عہد حکومت کو اور ان کی پالیسیوں کو وہ فالو کرتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ پسند نہیں آتا۔ آج آپ دیکھ لیں، وہ بیواؤں کا وظیفہ ہو، وہ یتیموں کا وظیفہ ہو، یا اسی طریقے سے معاشرے کے جو محروم طبقے ہیں ان کو ریلیف پہنچانا ہو، کیا آج ہماری حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں؟ تو صرف حضرت عمر کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے سیرت اور کردار کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ 26 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ اور کس حالت میں کیا گیا؟ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور ایک عیسائی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے ان کے اوپر دھاری خنجر سے حملہ کیا نماز کی حالت میں، اور 13 افراد کو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے زخمی کیا، جس میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ یہ حضرت عمر کون ہے کہ جو خود اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور نبی کے شہر میں عطا فرما۔ بڑی عجیب دعا تھی کہ شہادت کی موت آئے تو میدان کارزار میں آئے، کسی سرحدی علاقے میں آئے، دشمن سے جنگ کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کو اسی طرح قبول کر دیا۔ تو بہرحال ان کے اوپر یہ حملہ ہوا، اور حالت یہ ہو گئی کہ اس قدر وار کیے گئے کہ اگر ان کو دودھ پلایا جاتا یا کوئی مشروب پلایا جاتا تو وہ ان کے ان زخموں سے باہر آ جاتا پیٹ کے راستے۔ اب یہ بات نظر آ رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اب جانور ہونا یہ محال ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میرے اوپر قرض ہے 86,000 اور وہ قرض اس کو ادا کیا جائے۔ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد گئے، ان کے اوپر بھی اتنا قرضہ ہے، تو آج تو ہماری جائیدادیں وہ تو بیرون ملک ہوتی ہیں، آج ہماری پراپرٹیاں، تو کیا ریاست مدینہ، کیا عمر فاروق کی زندگی یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوگی؟ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اسی حالت میں، بڑی ان کی تعریف کی کہ آپ نے بڑا اچھا دور حکومت گزارا ہے، اور بڑی ان کی تعریف کر کے جب وہ جانے لگا نا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اور اس کو بلا کر کیا کہا؟ کیوں بلایا؟ کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا، اور بلا کر اس کو کہا کہ اے نوجوان اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، کیونکہ اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے دل میں تمہارے رب کا خوف بھی پیدا ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ غور کیجئے گا کتنا اہم معاملہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا جاتا، کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ مرض الموت میں ہے اور شدید بیماری کی حالت میں، لیکن پھر بھی یہ نصیحت کی۔ تو بہرحال یکم محرم الحرام کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس میں صرف آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی پر لٹایا گیا تو ہم لوگ ان کے گرد جمع تھے، دعا کر رہے تھے، تو ایک شخص میری کوہنی اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتا ہے کہ عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا، یعنی آپ کی قبر جو ہے وہ نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ہے، تو مجھے بھی یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ساتھیوں سے ملا دے گا، کیونکہ میں نے نبی کریم کو اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، اور میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر داخل ہوئے، گویا کہ آپ اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ملا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ شخص کون یہ باتیں کر رہا ہے، تو یہ باتیں کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لہٰذا آج حضرت علی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جن کے ساتھ شادی ہوئی ان میں سے ایک حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ ہے ان کی آپس میں تعلقات اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ تو لہٰذا ہمیں ان صحابہ کرام میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، آپس میں کمپیریزن کر کے کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحابہ کرام کی سچی اور کھری محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔